کیا روزے کی حالت میں ویکسین لیا جا سکتا ہے، انجیکشن لیا جا سکتا ہے؟ کیا تقویتی انجیکشن جو انسان کے بدن میں طاقت کو لاتا ہے وہ انجیکشن لے سکتے ہیں، یا گلوکوز چڑھا سکتے ہیں یا نہیں چڑھا سکتے ہیں؟ اس سے متعلق آج آپ کے سامنے مسائل بیان کرنا ہے کہ دیکھیے، اولاً تو ویکسین کے متعلق ہمارے علماء نے کہا ہے کہ دیکھیے ہر علم میں ہمیں اس علم کے ماہر سے اطاعت کرنا ضروری ہے، جو علم کا ماہر ہے۔ میڈیکل جو فیلڈ ہے اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ایک میڈیکل جو فیلڈ میں جو ماہر ہے، جو کہہ رہے ہیں اس وقت جو ویکسین ہے یہ کسی حد تک آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں تو علماء نے بھی فتویٰ یہ دیا ہے کہ آپ ویکسین لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی ویکسین لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ ویکسین لگانے کے بعد ممکن ہے کہ اس کے کچھ اثرات ہو، جیسے بخار آ جائیں، تھوڑی طبیعت خراب ہو جائیں، تو صورت میں بھی آپ روزہ اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اس حالت میں بھی تھوڑے سے بخار میں بھی اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں۔ اگر نہیں، ڈاکٹر منع کرتا ہے کیونکہ ضروری ہے کہ اس میں اگر آپ کو بخار آ جائیں، کمزوری آ جائیں تو آپ کو کچھ کھانا پینا پڑتا ہے تاکہ آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوتا جائے، تو پھر آپ کے لیے روزہ معاف ہے، آپ روزہ مت رکھیں۔ جیسے کہ ہم نے بیمار کے مسئلے بیان کیا تھا، اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے موقتی طور پر تو وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لیں، اس کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اس پر کفارے بھی نہیں ہے، فدیہ بھی نہیں ہے۔ جو مختصر سی بیماری اگر آ جاتی ہے تو اس پہ فدیہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، وہ رمضان المبارک کے بعد کسی بھی دن قضا کر لے، سال بھر اس کو فرصت ہے وہ قضا کر لے۔ تو ویکسین کے متعلق ویکسین لیا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کے ضرر میں بخار بھی آ جائیں اور اس کے کچھ روزے بھی چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے انجیکشنز لینے کا، انجیکشنز بھی لیا جا سکتا ہے، انجیکشنز میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تقویتی انجیکشن یا گلوکوز سے متعلق آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مثلا غذائی انجیکشنز بھی ہوتے ہیں، بعض انجیکشنز کے ذریعے بھی غذائی انجیکشنز دیے جاتے ہیں، تو آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے کو جو کھانے پینے کی ممانعت ہے، جو منہ سے کھانے کے لیے ممانعت ہے، اگر آپ کسی بدن کے کسی اور ذریعے سے اگر آپ کھانا پہنچا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، روزے کی حالت میں تقویتی انجیکشنز بھی نہیں لے سکتے اور گلوکوز بھی نہیں چڑھا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ اپنا روزہ توڑ لیں، اجازت ہے، آپ بعد میں قضا کر لیں، مگر روزے کی حالت میں آپ تقویتی انجیکشن، غذائی انجیکشنز نہیں لے سکتے ہیں اور گلوکوز بھی نہیں چڑھا سکتے ہیں۔ اور انجیکشنز ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن کے متعلق سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں کیا بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی اجازت ہے، بلڈ ڈونیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں آپ۔ ہاں، اگر اس کے حرج سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہی ہے اور آپ کو کچھ کھانا یا پینا پڑا تو پھر آپ اپنا روزہ کھول لے سکتے ہیں، آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں، یعنی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، عمدن بھی توڑنے کے برابر نہیں ہوگا، آپ کو مجوز ہے، اور ایک روزہ بعد میں آپ قضا کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر بلڈ ڈونیشن کرنا ممکن ہے کہ روزے کی حالت میں ضروری ہو، کسی مریض کو جان بچانے کے لیے ضروری ہو تو ڈونیشن کریں۔ ہاں، ممکن ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہو، آپ کی امیونٹی سسٹم اتنی قوی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہو، آپ آرام سے دے دیں، یا اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو کھولنا پڑا روزہ تو آپ کھول لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت بالکل اجازت دیتی ہے۔ کل ہی میں نے بتایا تھا، شریعت انسان کے لیے ہے، نہ انسان شریعت کے لیے۔ شریعت کو انسان کے لیے رکھا گیا ہے، انسان کے کمال کے لیے، تاکہ آپ جنت پہنچ سکیں، نہیں، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے شریعت۔ اللہ نے شریعت کو ہمارے فائدے کے لیے قرار دیا گیا ہے، فائدے کے لیے۔